إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين کر غور تو ہاتھ دیاں انگلاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے ایویں فرق ساری دنیا وچ کوئی چابر تے کوئی مجبور ہے تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑے آنوں تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے ایک گل تو یاد رکھ مومن آبادی ہر ایک نے مرنا ضرور ہے ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں
اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس کے واسطے جڑا کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المذنبین، امام الشافعین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے حضرات گرامی قدر قبولیت دیاں کھڑیاں نے میں اپنی بات آواز دعا تو کرا اللہ جتنے بھی آئے نے سب دا آنا اپنے دربار اندر قبول فرما۔ اللہ تیریاں بندیاں نے پچھلا جمعہ کثیر تعداد دے نال تو بے پڑیا ہے، اللہ انہاں دی قربانی قبول فرما۔ اللہ جتنے بیمار نے شفا عطا فرما، جسمانی روحانی بیماریاں تو اللہ شفا عطا فرما۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے دنیا دا نظام بنایا ہے، انبیاء بدل دے رہے، کتاباں بدل دیاں رہیاں، صحیفے بدل دے رہے، قانون بدل دے رہے، اصول بدل دے رہے۔ اللہ رب العالمین نے شریعتاں بدلیاں، لیکن دو احکام ایسے نے اللہ نے جب دی دنیا بنائی ہے اس وقت تو لے کے قیامت تک وہ اصول بھی ہو گئی، الفاظ بھی ہو گئی، قانون بھی ہو گئی نے۔ اتنے عظیم کام نے، اتنے عظیم الفاظ نے، اللہ نے الفاظ نو بار بار دہرایا ہے۔ تو جدو مالک کائنات ایک بات نو دوبارہ رپیٹ کر دینے، یہ مطلب ہے کہ بات دی اہمیت بہت زیادہ ہے، بات بڑی قیمتی ہے، بات بڑی عظیم ہے، لیکن انسان بڑا کمل ہے، انسان بڑا نادان ہے۔ جنہیں غور کرنا ہے وہ ایک مرتبہ سن کے غور بھی کرتا ہے، سمعنا و اطعنا، سنن تو بعد فرما برداری کرتا ہے۔ اور جڑا بندہ بھٹکیا ہویا شیطان دے پیچھے لگا ہے، انہوں روزانہ بھی سنایا جائے، اور سنے گا ضرور لیکن منن والے پاسے نہیں آندا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نو ہدایت بنا کے نازل فرمایا ہے، مومنین واسطے لاریب بے عیب کتاب نو اللہ نے قدم قدم تے رہنمائی واسطے نازل فرمایا ہے۔ اللہ کا قانون ہے، اصول ہے۔ سورۃ البقرہ تو میں آغاز کراں۔ سورت دا نام سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 83 ہے، رب العالمین دا پیغام ہے، اعلان ہے۔ مومن آبادیوں، اللہ نے موقع بنایا ہے، جمعہ دا دن بڑا عظیم دن بنایا ہے۔ تسی بڑی تیاری دے نال تشریف لے آئے ہو، باشعار ہو کے، بالکل متوجہ ہو کے خطبہ سماعت فرماؤ، اور انہوں سبق سمجھے آجے کہ ادھے نال اسی زندگی دے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے۔ اللہ دے قرآن دا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ سچا ہے، او دے اندر شک شبے دی گنجائش ہے۔ ایدہ مطلب جنہوں سن لیا ہے پھر مننا ساڑھے واسطے فرض العین ہو گیا ہے، ایدہ تو بغیر چارہ نہیں۔
اور پوری توجہ دے نال اس طرح بیٹھے آجے جویں کلاس روم دے اندر بیٹھی دے تاکہ لیکچر سمجھ آ جائے اور کل قیامت دے دن جدو رب العالمین دے سامنے جائیے اس لیکچر کو اپنی زندگی دے اندر عمل دا ایک تہوار بنا کے عمل دا جامہ پہنا کے اعمال تیار کر کے لے کے جائیے. دعا کرو اللہ سب تو پہلے منو پھر سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے. عنوان تو اشتہار دے بڑے حقوق الوالدین دے دینی اور دنیاوی فائدے. آئیے غور فرمانا اللہ رب العالمین دا قرآن بڑا پیارا مقام ہے. اللہ فرمان دینے ہے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے. اللہ فرمان دینے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے میں بنی اسرائیل دے نال وعدہ لے عہد لے آئے کہ اللہ تعبدو الا اللہ. پہلا وعدہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، بندگی کرنی ہے تے اللہ دی کرنی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا جدوں احسان کرنا ہے حسن سلوک کرنا ہے. سب تو پہلا حق تیرے والدین دا ہے. پہلا حق تیرے ماں باپ دا ہے، تیرے والدین دے. اے قرآن دا ایک مقام، قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرمایا جے. سورت دا نام سورت النساء آیت نمبر 36 ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. انداز ہو ہوئی، الفاظ ہو ہوئی. اللہ فرمان دینے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. مومن آبادیہ اے سبق پلے بن کے رہ جاؤ. عبادت کرنی ہے تے بولو گری کرنی ہے صرف اللہ دی، صرف اللہ دی. اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں بنانا. یار شریک تے تاں بنائیے نا کوئی میرے رب ورگا ہوئے تے صحیح. اللہ فرمان دینے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. احسان کدے تے کرنا ہے، اس نے سلوک کدے نال کرنا ہے، ماں باپ نال کرنا ہے. دعا کرو جنہ دے زندہ نے اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ جنہ دے ٹر گئے نے میرے سمیت اللہ سب دیاں قبرانو جنت دے باغ بنائے. آئیے لوگو قرآن دا تیسرا مقام ہے. سورت دا نام سورت الانعام ہے. آیت نمبر 151 اندر اللہ فرمان دینے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبَّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
کنے مقام ہو گئے؟ 3 مقامات جتھے اللہ نے اپنی توحید دے نال ہی والدین دا ذکر فرمایا، انہاں نال چنگا سلوک کرے آجے، انہاں نال حسن سلوک، اے نہیں کہ باہر راشن وانڈدا پھرے اور ماں پیو دوائی نو ترستے پھرن، ایداں دے صدقات اللہ اندر منو وارا نہیں کھاندے، میں قبول نہیں کرنے۔ پہلا حق کدھا ہے؟ ماں باپ دا حق ہے۔ آئیے قرآن دا چوتھا مقام ہے، اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماندے نے پہلے میرا شکر ادا کر، پھر ماں باپ دا شکریہ ادا کر۔ اللہ دا حکم آ گیا، اللہ دا عمل آ گیا، پتہ چلیا کہ لوگوں جڑے بد نصیب آندے نے میرے باپ نے میرے واسطے کیتا ہی کیے۔ اللہ فرماندے نے جڑا نہ شکرا بندہ ہے، میں تے امام زاہبی نو پڑھیا ہے نا الکبائر دے اندر اس آیت دی تفسیر کر دیا، فرمایا جڑا بندہ اپنے ماں باپ دی نافرمانی کردا ہے، شکریہ ادا نہیں کردا، پاویں رات دے قیام کردا ہوئے پاویں سجود کردا ہوئے، جڑا ماں باپ دا شکر گزار نہیں نا، عرشاں والا رب اودیاں عبادتاں قبول نہیں فرماندے۔ آئیے 5واں مقام سورہ بنی اسرائیل جڑا میں آغاز دے اندر پڑھیا تلاوت کی دیئے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماندے نے اس مقام دے تو ہی تو بعد ماں باپ دا ذکر ہے، ایتھے ہی اللہ نے بس نہیں فرمائی۔ اللہ فرماندے نے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا۔ اللہ فرماندے نے دوویں اگر زندہ نے یا دوواں وچوں ایک بڑا پہنو پہنچ گیا یا دویں پہنچ گئے نے، مومنہ بادیا آنا رب دا پیغام، رب دا پیغام میرا مزاج نہیں، میں سیال کوٹ دا واقعہ بیان کراں، دنیا دے واقعات بیان کراں، حالات حاضرہ دے تو اڈے سامنے میں سوشل میڈیا تسی استعمال کر دیو، لیکن میرے کورنا رب دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماندے نے کرنا کی ہے، اگر بڑھاپے نو پہنچ جانا خوش قسمت ہے جندے کو اللہ خدمتاں لے لوے، نصیب والا جندے ماں باپ جے زندہ نے اللہ نے موقع دیتے نے تے خدمتاں کر لے۔ لوگو آؤ نصیباں والے ماں باپ والے، اللہ فرماندے نے جدوں بھی تینوں کوئی گل کرن یا تو اڈا آپس سے اندر گفتگو ہو جائے یا کسی بھی موقع دے تو
تواڈے واسطے حکم کیے اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا تسی ادب دا دامن نہیں چھڑنا احترام دا دامن نہیں چھڑنا بلکہ ادب دے اندر میرے رب نے جڑی گل سمجھائی ہے اللہ فرماندے نے اف بھی نہیں کہنا اوے آتے دور دیاں گلاں نے نا اے باقی بدتمیزیاں دور دیاں گلاں نے اللہ فرماندے نے اف ولا تنخرهما اللہ سونے مومنا بادی آندے نے باپ بڑھاپے نو پہنچ جائے بندے دی عادت چچڑا پن ہو جاندے باپ اگر اگوں غصہ کرے تے کی کہنا ہے اللہ آمدے نے انہوں قرآن پڑھ کے سنا میرا ایک پیغمبر نام کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میاں توجہ کر باپ مشرک ہوئے تے باپ شرک دا حکم بھی دیندہ ہے باپ بت فروش ہوئے اللہ دیاں نافرمانیاں کر دے لیکن ویکنا جنیاں تربیتاں اللہ نے اپنے پیارے نبی دیاں کیتیاں نے اس تربیتاں دا نقشہ اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا سورۃ المریم میں 42 نمبر آیت پڑھ باپ آندہ ابراہیم میں تینوں کروں کٹ دینا ہے ابراہیم میں تینوں جائیداد تو آگ کر دیاں گا باپ ڈانٹ دینے پہ تے بیٹے دا انداز کتنا پیار ہے آمدے نے اذ قال لی ابی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دو گلاں سمجھا دیتیاں نے میاں کسے نو نماز دی دعوت دینی ہے نا انداز بڑا پیار ہے تو ہی دی دعوت دینی ہے انداز اسی آج 4 بندیاں جو کھلو گے اگلے بندے نو ذلیل کہو بے نمازی آؤ تینو پتہ ہی نہیں دین کی ہے تو انو ذلیل کرنا نا انداز کتنا پیار ہے اذ قال لی ابی یا آبادی یا آبادی اے میرے ابو جان بڑے ادب نال بڑے احترام نال یار ذرا سوچتے سینا باپ تکے دے بندہ کہے ہائے میرے ابو جان باپ کہے میں تینوں گھر رہنی نہیں دینا بندہ کہے یا آبادی ہائے میرے ابو باپ کہے جائیداد تو آگ کر دیاں گا بیٹا کھے یا آبادی ادائی بڑی چنگی ہے اللہ نو ادائی اتنی پیاری لگی اللہ نے قرآن دے موتی بنا کے اللہ نے میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل فرما دیتے ایتھے بس نہیں قرآن دے بے شمار مقامات اللہ فرماندے لے یا آبادی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا ایتھے بھی یا آباتی ہائے میرے پیارے ابو جان اللہ رب العالمین نو انداز اتنا پیارا لگ گئے عرشاں والے رب نے نقشے کھچ دیتے نے آئیے لوگوں اللہ فرمان دینے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آکڑ کے نہیں کندھے
چکا کے گل کرنی، بڑے مٹھے انداز اندر گفتگو کرنی۔ قرآن دا اگلا حصہ اللہ فرماندے نے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے انداز بڑا پیارا مسلمان تیریاں تربیتاں فرما دیتیاں۔ اللہ رب العالمین نے گل سمجھا دیتی۔ مینوں کتھے یاد آئے میرے قاری عبدالحفیظ صاحب یاد آئے، نالے پڑھیا کر دے، نالے رویا کر دے، نالے دسیا کر دے۔ لوگوں ماں باپ دی شان بڑی ہے، ماں باپ دا مقام بڑا، انداز اپنا اپنا پڑھ دے غر کر دے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ کیویں کر دے، اندے میں ماں پیان دی خوشبو اللہ وکھری وکھری بنائی پر اوندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی بہشتے بریندہ بوٹا اما اما دانائے دنیا تے وکھری لوگو ٹھنڈی چھائے نادانانو گل میری سمجھ نہ آئی ماں پیام دی خوشبو اللہ وکھری وکھری بنائی۔ اور میں کیوں نہ کہاں دنیا جہان دے لوگوں اندے اندر ساکی کوئی نہیں، اللہ نے اے جوڑا ہی ایسا بنایا۔ اللہ دی بہت بڑی نعمت جنہیں کل ماں باپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ دے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لائے۔ اللہ دے نبی جی سانو دسونا اللہ نو سب نالو زیادہ محبوب بندہ کیڑا ہے، محبوب کم کیڑے نے؟ آمینہ دے لال دی زبان نبوت حرکت دے اندر آئی، مومنہ بادیہ زبان نبوت تو ادا ہونے والے جملے میرے پیغمبر فرمان دینے اے میرے پروانے دو عمل اللہ نو بڑے چنگے نے، دو عمل میرے رب نو بڑے پسند بڑے محبوب نے۔ ایک بندہ وقت نماز پڑھنے والا، بندہ نماز نو لیٹ نہیں کردا، نماز نال پیار کردا ہے۔ دوسرا نصیب والا اللہ نے ماں باپ دیتے نے، انہاں دی تابعداری کرنے والا، انہاں دی فرمان برداری کرنے والا۔ آئیے صحیح البخاری پڑھن لگا، تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال تشریف فرمانے۔ ایک آن والا آئے آکے سوال کر دے، اللہ دے پاک نبی جی مینوں دسو میرے سابنا زیادہ حسن سلوک دا حقدار کون ہے؟ آمینہ دلال نے فرمایا تیری ماں۔ انہیں پھر سوال کیتا، فرمایا
تیری ماں ماواں والیا مقدراں والیا نصیباں والیا ایویں ہی کہنا پھرنا حضرت جی دعا کرو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ماں دی انی خدمت کر لے او دے دلوں دعاؤں ہم نکلن انی خدمت کر ماں تہجد ویلے اٹھ کے تیرا نام لے لے کے رب دے سامنے رو پوے اے کامیابی آمینہ دے لال نے 3 دفعہ ماں دا نام لے کے میرے محبوب نے 4تھی دفعہ باپ دا نام لے آئے پتہ چلیا سب نالوں زیادہ حسن سلوک دا حقدار ماں تے باپ نال آئیے لوگوں میں ایک اور روایت پڑھا تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرمان دے لے اینج کر کے منو اللہ نے جنت وکھائی ہے میں ویکھیا جنت دے وچوں قرآن پڑھن دیاں آوازاں آ رہیاں نے میں بڑا ہی حیران ہویا پوچھیا وے جبریل پیارے ایک کیڑا مقدر والا ایک کیڑا نصیب والا اللہ دیاں جنتاں میرا بدا قرآن پڑھی جاندہ ہے مینوں دسیا گیا محبوب سونیا اللہ دیاں جنتاں وچ نہیں اے تواڈا صحابی تواڈا پروانہ حارثہ بن نعمان اے قرآن زمین تے پڑھدا ہے اے دے قرآن پڑھن دی آواز عرش برین تے گونج میرے محبوب نبی مسکرا پہ آپ نے کہا عرصہ میرے کول دے عرصہ کیڑا عمل کرنا ہے اللہ نو اتنا پیارا ہے اتنا محبوب ہے میرے پاک پیغمبر پوچھ دینے حارثہ دی اکھاں وچوں آنسو نکل آئے آندے نے محبوب جی میں اپنی ماں نال بڑا پیار کرنا اللہ دے نبی جی میں ماں دی بڑی خدمت کرنا میرے محبوب نالے مسکرا نالے آمدے نے حارثہ تینوں ماں دی خدمت دی وجہ نال اللہ نے اے اعزاز بخشے نے اے شانہ بخشیاں نے آئیے لوگوں بد نصیب لوگ کڑے نے جنہ کڑ ماں باپ موجود نے اس دے باوجود او بد نصیب لوگ ایسے نے جڑے خدمت نہ کر سکے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما میرے نبی دے سامنے نبی دے یار نبی دے جانثار آپ فرماندے نے صحابہ تو انو سب نالوں بڑے گناہاں دا تعارف نہ کروا دیاں صحابہ تڑپ گئے اللہ دے نبی جی دسو تے سرینا فرمایا پہلا گناہ اللہ دے نال کسے نو شریک بنانا اللہ تشریکو بھی شیئا اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ڈیرا بیٹھی اے میرے صحابہ دوسرا کتے ماں باپ دا دل نہ دکھا بیٹھی اے 2 گناہ ایسے نے اللہ نو اے 2 گناہگار بڑی برے لگ دے میں اللہ دا عذاب زیادہ انہاں گناہگاراں دے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایدی صحیح البخاری دے اندر یار اس حدیث وال ذرا توجہ فرمائی میرے خطبے جمعہ دا نچوڑی آمین آمد لال علیہ السلام فرماندے میں ایسا بد نصیب جیڑا اپنے ماں باپ تے لعنت کر دے ایسا بد نصیب اپنے ماں باپ نو گالیاں دے
ہوندا ہے ایسے بد نصیب تے اللہ دی لعنت ہوئے یار سوچنا جدے تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے نا او دے تے اللہ دی رحمت نہیں جے ہوندی جدے تے اللہ دی رحمت نہ ہوئے او بندہ جنت وچ داخل نہیں جے ہو سکدا میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اللہ دی لعنت دا مستحق ہے جڑا ماں باپ تے لعنت کر دے صحابہ چونکے نے اللہ دے نبی جی کیڑا بد نصیب ہوئے گا جڑا اپنے ماں باپ تے لعنت کرے گا اپنے ماں باپ نو گالیاں دے گا میرے پیغمبر نے جی گل دسی ہے جڑا جواب دیتا ہے مومن آبادیا شاید آج 90% اس دا شکار تیرے میرے اندر اینج لوگ موجود نے جڑے دا شکار نے اور آنا گرے بان وچ ویکھیے جاتی ماری ہے کتے یار تیرے میرے وچ اے گناہ موجود نہ ہوئے فرمایا میرے صحابہ جدوں لڑائی ہو جائے جدوں جھگڑا ہو جائے بندہ کسے دے ماں باپ تے لعنت پاوندا ہے گالیاں دیندا ہے او واپس لعنتاں دیندا ہے واپس گالیاں دیندا ہے اپنے ماں باپ تے لعنت تے گالی دی وجہ ہے بندہ بنیا ہے یا میرے صحابہ اے گل مومن آبادیا نوٹ کر کے لے جا اج میں نہیں ویندا میں اپنی بیوی نو گال کٹ دینا اپنی بیوی دے ماں باپ نو بن دینا غصہ مینوں کسے چیز دے اپنے سسرال نو پھنڈن والے اپنے ملازم نو گالیاں دینے والے اپنے نوکر دے نال انج دا سلوک کرن والے ماڑیاں تے لعنتاں پاون والے او کئیاں دا تقیہ کلام بنیا ہے گل کرنی آغاز گالی تو کرنا ہے گل کرنی ہے تے لعنتاں پاندے پھر توجہ فرمانا میری بات نہیں تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرمان دے جڑا بندہ کسے نو ماں دی گالی دیندا ہے باپ دی گالی دیندا ہے اے گالی لوٹ کے دے ماں باپ وال آندی ہے میں تے ایتھے کہاں گا پردے دے اندر بیٹھ کے میری بہنا اس جمعے نو سنن والی ہے اگر خامد گالی دوے صبر کریا کر ایک گالی تیری ماں نو نہیں اپنی ماں نو دیندا ہے نبی دا فرمان ہے تے لوگو آمینہ دے لال نے فرمایا جیڑا بندہ پتہ کی چلے جیڑا بندہ کسے نو گالی دے کسے تے لعنت پائے اس بندے تے اللہ دی لعنت تے اللہ دی پھٹکار پہ جاندی ہے میرے محبوب نے منع فرمایا کسے نو ماں دی گالی دیا کر یا کسے نو باپ دی گالی دینا ہے اپنے ماں باپ نو گالی دینا ہے اور باز آ جاؤ جدا تقیہ کلام میں رمضان ہے توبہ کر لا اپنے رب کو لو معافیاں منگ لے آئیے میں ایک اور حدیث سناؤں تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرمان دینے ایسا بد نصیب زمین تے نگر رگڑتا رگڑتا مر جائے ان موت دیاں سختیاں آن کے رن موت دیاں سختیاں دے اندر تڑپ تڑپ کے مر جائے ویر کون کہہ رہے نے میرے پاک پیغمبر کہہ رہے نے وانا ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا اللہ دے پاک نبی دی سچی تے سچی زبان میرے نبی بد دعاواں دے رہے نے اے
ایسا بد نصیب تڑپ تڑپ کے دنیا تے مر جائے ذلیل و خوار ہو جائے صحابہ کول کھڑے میں اللہ دے نبی جی کنوں بد دعا مانتے ہو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جدی زندگی دے اندر ماں باپ مل جان ماں یا باپ مل جائے او خدمتاں نہ کرے بلکہ نا فرمانیاں کردہ ہوئے لوگو اس حدیث پلے بن کے لے جاؤ ماں باپ دا نا فرمان کدی تو سکون دی موت مردہ نہیں دیکھے گا ماں باپ دا نا فرمان تڑپ تڑپ کے لیلا لیندہ لیندہ اینڈ سسکیاں پردہ پردہ دیکھیں گا ذلیل ہوندہ وجہ کیے میرے تیرے پاک پیغمبر دی بد دعائنا نصیباں والے جنہیں کل ماں باب خدمتاں کر جنت دا مالک بن نا فرمانیاں نہ کری نیتے موتیاں کڑیاں اوکھیاں ہو جان گیاں آؤ میں صحیح جامع دے اندر پڑے ہیں تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دینال فرمان دینے تین قسم دے بد نصیب لوگ ایسے بد وقت ایسے بد نصیب جڑے نفل تے نفل بھی پڑھ دے جان گے اللہ دی عبادت بھی کر دے جان گے اللہ ان تین قسم دے لوگاں دی عبادت قبول نہیں فرمان دے انہاں دیاں عبادتاں ضائع انہاں دے نوافل ضائع انہاں دے صدقات و خیرات ضائع صحابہ میرے پیغمبر والے کے ہندے نے اللہ دے نبی جی کہڑے بد نصیب نے میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے پہلا بد نصیب ہوئے جیدی زندگی دے اندر ماں باپ آئے نے انہیں ماں باپ دے نال چنگا سلوک نہیں کیتا ماں باپ دیاں تابعداریاں نہیں کیتیاں بلکہ ماں باپ نو تنگ کیتا ہے ماں باپ نو ذلیل کیتا ہے فرمایا اللہ دی عبادت دی قبول نہیں فرماندا دوسرا نیکی کر کے احسان جتلان والا تیسرا بندہ تقدیر نو جھٹلان والا بلکہ اے بھی ایک اور روایت اے بھی میں صحیح جامع دے اندر پڑھی ہے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال نے فرمایا تین قسم دے بد نصیب ایسے نے جنہ تے اللہ نے جنت نو حرامی کر دیتا ہے حضرت جی روزے رکھنڈے ہیں قیام کر رہے ہیں کہ اللہ تیری رحمت مل جائے اللہ تیرا تحفہ جنت مل جائے فرمایا ایسے بد نصیب دے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے اور یاد رکھو جدے تے جنت حرام ہو گئی او دے تے جہنم واجب ہو جاتی یعنی کہ اللہ نے دنیا تے اعلان کر دیتا ہے ایسا بد نصیب اگر جہنمی دنیا تے ویکھنا دے تردا پھردا بندہ ویکھنا ہے تین گناہاں وچ جدے وچ ایک گناہ ہے انہوں آمینہ دے لال نے جہنمی آکھیا ہے جنت دے واسطے حرام دا اعلان کیتا ہے اور پہلا بد نصیب کہڑا ہے جڑا شراب پینے والا ہے شرابی ہے تے عادی ہے شراب چھوڑتا ہی نہیں شراب پیندا ہے اور دوسرا تیرے میرے باپ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے نال فرماندے نے دوسرا بندہ او جڑا دیوس نام بے غیرت بندہ ہے او دی بہن او دی ماں او دی بیٹی او دی بیوی پرہنا حالت دے اندر بے حیائی کر دی ہے بندے نو پتہ ہے تے پھر خاموش رہندا ہے بے غیرت ہے مومن آبادیہ تیسرا بندہ کہڑا ہے جنہیں تے اللہ نے جنت
نو حرام کر دیتا ہے، اللہ نے جہنم نو واجب کر دیتا ہے۔ جن دی زندگی دے اندر ماں باپ آ گئے، انہیں ماں باپ دی خدمت نہیں کیتی، ماں باپ دی نافرمانیاں کرنے والا ماں باپ دا گستاخ ہے۔ آئیے لوگو انہاں چیزاں نو ذرا سمجھ کے لے جایا جے۔ میرے پیغمبر دی حدیث جیڑی میں آغاز دے اندر پڑھی ہے، اللہ نے رضا ماں باپ دی رضا دے نال ہے، اللہ دی ناراضگی ماں باپ دی ناراضگی دے نال ہے۔ پتہ کی چلیا جدے تے دنیا تے ماں باپ راضی نے نا، ماں باپ دی دعاواں لے چکے آئے، ماں باپ دی خدمت کرنے والا ہے، انہیں دنیا تے ماں باپ نو راضی کیتا ہے، عرشاں تے رب نو راضی کیتا ہے۔ جنہیں دنیا تے ماں باپ دیاں گستاخیاں کیتیاں، ماں باپ دیاں نافرمانیاں کیتیاں، انہیں زمین تے ماں باپ نو ناراض کیتا ہے، عرشاں تے رب ذوالجلال نو ناراض کر لیا۔ ہن میں تانوں کوئی سجے کھبے والی گل پورے جمعے جو نہیں سنائی، میں یا قرآن سنایا جے یا نبی دا سچا فرمان سنایا۔ پتہ چلیا اج دی ملاقات دے اندر اسی جڑا سبق پڑھیا ہے نا کہ دنیا تے اگر اللہ نے تینوں مال دیتا ہے نا، اللہ دے راہ وچ دینا ہے، سب تو پہلا نمبر کنہ دا بندا ہے؟ ماں باپ دا بندا ہے۔ حسن سلوک دے حقدار ماں باپ نے، انہاں نال احسان کرنا ہے، انہاں نال بڑے ہی عاجزی دے نال اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، بڑے کندھے جھکا کے عاجزی نال پیار محبت نال دھیمے لہجے دے نال گفتگو کرنی ہے۔ کتے اف کر بیٹھا زندگی دی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ اتنا اونچا مقام اللہ نے ماں باپ نو دیتا ہے، انہاں دے قدمہ تھلے رب نے جنت رکھ کے، باپ نو جنت دا دروازہ بنا کے اللہ نے تینوں اعلان کر کے کہہ دیتا ہی بندیا تینوں نہیں لوڑا کھپن کھپان دیاں، اپنے رب دی توحید بنا لا، جو اللہ دے حکم میں من کے انہاں حکماں وچ ایک حکم اے بھی ہے کہ ماں باپ دی خدمت کرنا تیرا کام ہے، جنت دے سارے دروازے کھول دینے میرے رب دا کام۔ تے جیڑا نافرمان ہے آمینہ دے لال نے بد دعا دیتی ہے، او دی موت چنگی نہیں، تڑپ تڑپ کے بندہ مرے گا۔ اور جیڑا بندہ ماں باپ دا نافرمان ہے او دی کوئی عبادت قبول نہیں، اور جیڑا بندہ ماں باپ دا نافرمان ہے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ میں تے امام زہبی نو پڑھیا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین گناہ گاراں نو معاف بھی فرماندا ہے، دنیا تے کئیاں نو سزا دے دیندا ہے، کئیاں نو چھڑ دیندا ہے۔ واحد گناہ ایسا ہے جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے، اللہ انی دیر تک موت نہیں دیندا جب تک اللہ دنیا تے نشان عبرت نہ بنا۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا ہے کہ باپ دی گستاخی کی ہے؟ مومنہ بادیت توجہ فرمائی، فرمایا گستاخی تے بہت دور دی گل ہے، جیڑا بندہ اپنے باپ دے قریب کھڑا ہوئے او دے کپڑیاں دے گرد و غبار ہوئے، او انج جھاڑے او گرد و غبار او دے باپ دے چہرے تے پہ جائے، اللہ دے ہاں اے بیٹا نافرمان لکھیا جاتا ہے۔ تے حضرت جی اسی باپ نو باپ کدوں سمجھے ہے، ماں نو ماں کدوں سمجھے ہے؟ پھر کہنے سانو نمازاں دے اندر لذت نہیں آندی، ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، اللہ دا عذاب ہے اس بندے تے۔ دعا کرو کہ اللہ جنہ دے زندہ نے خدمت کر کے دعاواں لے کے اللہ جنت دا مالک بنا، جنہ دے ٹر گئے نے اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرما دے۔ اللہ اسی نکارا بندے گناہگار بندے، اللہ سانو توفیق عطا فرما، اسی انج دے کم کریے مولا جنہ کماں دے نال زمین تے ماں باپ راضی ہو جان، عرش بری تے ربا تو راضی ہو جا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔